خوف اللہ اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے۔ غم سے رونا اندھا کر دیتا ہے اور شوق سے رونا آنکھ کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی غمزدہ کسی امت میں روئے تو اللہ تعالیٰ اس کی رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے۔ بھوک نور ہے اور سیری آگ ہے اور شہوت ایندھن کی طرح ہے جس سے جلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو نہ گھٹائے گا وہ اوروں کے نزدیک بلند نہ ہو سکے گا۔ قناعت ایک فرشتہ ہے جو مومن کے دل کے سوا کہیں سکونت اختیار نہیں کرتا۔ جن چیزوں سے انسان کو الفت ہے ان کے نہ ہونے پر بھی سکون ہونے کا نام قناعت ہے۔ توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ۔ توکل بغیر سکون کے اضطراب اور بغیر اضطراب کے سکون کا نام ہے۔ جو راز میں چھپاتا ہوں اسے تمہارے پاس ظاہر کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، مگر جو کچھ میری نگاہ میری باطن کو کہتی ہے میرا باطن اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ میری حیا تم سے عشق چھپائے رکھنے سے مجھے منع کرتی ہے، لیکن تو نے اپنی فہم سے ہی سمجھ کر مجھے راز کھولنے سے بچا لیا۔ شکر یہ ہے کہ انسان اپنی تمام کی تمام تر طاقت احسان کرنے والے کی اطاعت میں لگا دے۔ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے، نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔ کم سے کم یقین بھی جب دل میں داخل ہو جائے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور دل سے ہر قسم کے شک دور کر دیتا ہے۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں مگر بہار کی خوشبو کسی کسی میں سے آتی ہے۔ دنیا میں زندگی کی سانسیں بہت کم ہے اور قید کی زندگی بہت طویل ہے۔ اپنے خیال کی حفاظت کر، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا مقدمہ ہے۔ جس کو شہوت فتنے میں ڈالے چاہے کہ وہ نکاح کرے۔ دنیا میں وہ سب سے کمزور ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو، اور سب سے قوی وہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہو۔ صادق شخص کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو، صرف خدا اس کے ساتھ ہو۔ عقل عبودیت کا آلہ ہے نہ کہ ربوبیت کا ذریعہ۔ کوئی عقل مند مشاہدہ حق سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ مشاہدہ حق فنا ہے جس میں کوئی لذت نہیں۔ انسان کی آفت اس میں ہے کہ جن امور میں لگا ہو ان کی وجہ سے اپنی ذات سے خوش ہو جائے۔ مروت ان چیزوں کے استعمال کو ترک کر دینے کا نام ہے جو شریعت کی روح سے کرامن کاتبین کی دیوان میں حرام لکھی ہوئی ہے۔ نفس سے نکلنا بہت بڑی نعمت ہے اور نفس تمہارے اور اللہ کے درمیان بہت بڑا حجاب ہے۔ ادنیٰ ذکر یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کو بھول جائے، اور ذکر کی انتہا یہ ہے کہ ذاکر ذکر میں ذکر سے غافل ہو جائے۔ جب تک جسم قائم ہے اس وقت تک امر و نہیں قائم و باقی ہے۔ بدترین انسان وہ صوفی ہے جو بخیل ہو۔ وقت کی مثال تلوار کی طرح ہے، اگر اس سے نرمی سے پیش آؤ گے تو یہ بھی نرم محسوس ہوگی، اور اگر سختی کرو گے تو اس کی دونوں داریں سخت ہوگی۔ بدخوئی ایسا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دیتی۔ خوش خلقی ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دوست نہ بنایا سوائے اس کے جو بھوکا رہا۔ آپس میں مذاق مت کیا کرو، اس طرح دلوں میں کدورت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ساری دنیا میرے حوالے کر دے اور وہ بھی بطریق حلال اور بغیر حساب، تو بھی میں اس سے ایسے نفرت کروں جس طرح کہ تم لوگ مردار سے نفرت کرتے ہو۔ جو شخص شہرت و قبولیت کا خواہشمند ہوتا ہے وہ دین حق میں ثابت نہیں ہوتا۔ مجھے تو کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو شہرت و مقبولیت کو عزیز رکھتا ہو اور بالآخر رسوا و ذلیل نہ ہوا ہو۔ چھوڑ جانے کے لیے اپنا اور بیگانہ مکان برابر ہے۔ فقیروں کا خزانہ صبر و قناعت ہے۔ متوکل کی 3 قسمیں ہیں، نہ تو کسی سے مانگے، نہ رد کرے اور نہ جمع کرے۔ میں زندگی میں 2 مرتبہ سخت حیران ہوا۔ ایک شخص کو کعبہ کے طواف کے دوران خدا سے غافل پایا۔
تو بہت حیران ہوا، مگر اس سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب بخارا کے تاجر کو کپڑا بیچتے وقت یاد خدا میں مصروف پایا۔ اخلاص یہ ہے کہ تو اپنے عمل کو دیکھنا چھوڑ دے۔ فقیہ وہ ہے جس کو دنیا کی طرف کبھی رغبت نہ ہو۔ قرآن کی نصیحت اس شخص کے لیے ہے جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہے، مشاہدہ غافل کر دیتا ہے۔ صوفی وہ ہے جو کدورت سے صاف، فکر سے خالی اور اللہ تعالیٰ کے لیے خواہش نفسانی سے منقطع ہے، اور جس کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہے۔ طمع آزاد بندے کو قیدی بنا دیتی ہے، قناعت قید سے قیدی کو آزادی دلاتی ہے۔ روح انسان کی شکل میں ہوتی ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتی۔ علم سے ایمان کا کمال ہے اور علم کا کمال خوف ہے۔ قوت اور اختیار کو ترک کر دینے کا نام توکل ہے۔